نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے. جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کر رہے ہیں. سب کو اٹھا دیا. واعظ کرنے والے سب کو اٹھا دیا. یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف آئے. حسن بصری بھی واعظ کرنے والے میں سے تھے. حضرت علی آئے, تمام واعظ کرنے والے کو بیٹھا دیا. یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف آئے. فرمایا, اے نوجوان, میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا, نہیں تو تمہیں بھی اٹھا دوں گا, واعظ نہیں کرنے دوں گا. یہ واعظ کے بھی کچھ شرائط ہے, اہلیت ہونی چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے. تجھے بھی اٹھا دوں جیسا اوروں کو اٹھا دیا ہے. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. حضرت حسن نے عرض کیا کہ پوچھیے, جو کچھ پوچھنا ہو پوچھیے, جو آپ کا جی چاہے پوچھیے. جاؤ مسجد, جو آپ. اور حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. حضرت حسن نے عرض کیا کہ پوچھیے, جو آپ کا جی چاہے. حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے. سوال دیکھیے, واعظ کہہ رہے تھے, کہا تم اے جوان کچھ تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھیے جو پوچھنا ہو. اگر جواب دے دیا تو تجھے بیٹھے رہنے دوں گا, نہیں تو تجھے بھی اٹھا دوں گا. جیسا اوروں کو اٹھا دیا تھا. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد کے دیکھے تھے. حضرت حسن نے عرض کیا کہ پوچھیے, جو آپ کا جی چاہے. حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے. اہم سوال, دین کی اصل جڑ کیا ہے. کہاں بڑا پرہیزگاری. دین کی اصل پرہیزگاری, بڑا احتیاط. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ دولت نصیب فرمائے. فرمایا دین کی خرابی کی کیا چیز ہے. فرمایا طمع, لالچ. ضروری ہے کہ نہیں, اس کو پیش نظر رکھنا ہر عالم کو, ہر شیخ کو, مربی کے لیے ضروری ہے. یہ معاف نہیں ہوگا. بدنیتی معاف نہیں ہوگی, بدعملی معاف ہوگی. بدنیتی کوئی آپ کا جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے. کہا بڑا پرہیزگاری ہے. یہ حضرات بزرگان دین ہے, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, آتی کو نظر کرتے ہیں. تھانے کا بھی تھا, ماشاء اللہ صاحب نظر باطنی سے پہلے معائنہ کر لیتے تھے, کس لیے آیا ہے, کس لیے. کہا فرمایا دنیا کی خرابی کیا چیز ہے. کہا طمع, لالچ. فرمایا تو بیٹھ رہ
تو جیسا لوگوں کو واز کہہ سکتا ہے، ورا ہو تمانا ہو، اللہ کے لیے جو واز کہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے، جا کے لیے، مال کے لیے، منصب کے لیے اگر کوئی کہتا ہے، در حقیقت وہ واعظ ہے ہی نہیں ہے۔ پوچھیے جو حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے، کہا ورا، پرہیزگاری ہے۔ فرمایا دین کی جڑ کی خرابی کیا چیز ہے، کہا طمع، لالچ، بنیادی چیز ہے۔ بہت اس قسم کے واقعات حضرت ہمارے سناتے رہتے تھے، تھانہ محل میں رہے تھے، وہاں رہے تھے، یہاں رہے تھے، ہر جگہ بہت دیکھا تھا۔ فرماتے تھے کہ نیتی میں تو سمجھدار ہے، کس لیے ایک شخص حضرت کیا رہا کرتے تھے، مجھے تم اس دن سے رہتے ہو، کیوں، کس لیے رہتے ہو؟ تو کہا کہ کرامت کے لیے رہتا ہوں، تاکہ مجھ کو کرامت حاصل ہو جائے۔ فرمایا کس لیے؟ خود ہی فرمایا کھانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے، دین کے لیے نہیں۔ بہت بیان بھی کرتے رہتے تھے، اگر تم کرامت کے لیے آؤ گے تو کرامت ایسی چیز نہیں ہے کہ دیجیے، اس کے لیے نظر ادھر سے ہٹانا ہوگا تب کرامت ملے گی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح نیت سے کہیں آنے جانے کی توفیق دے۔ میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں اوائل زمانہ میں حدود اسکندریہ میں تھا، کسی شراسہ کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم کو خریدی، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے، خریدی شاید یہ مجھ سے دام لالچ آ گئی۔ اسی وقت ایک حاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھو، طمع نہ رکھو۔ کوئی چیز خریدی، چاہے کہ کاش کی یہ دام مجھ سے نہ لیتا، فوراً آواز آئی، اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے۔ اسی وقت ایک حاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے سے بڑا آدمی آ رہے، وہ تمہارے پاس جو تمہاری چیز ہے وہ لینے آیا، اور اس کی ایک ردی سے ردی چیز جو اس کے ہاتھ میں، اس کے تم طالب بن رہے ہو، یہ حماقت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو دین پر، طریق پر زندہ رکھے، باقی رکھے۔ کسی چیز کو آدھے درہم میں خریدی، پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے۔ اسی وقت ایک حاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی میں اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھو۔ اللہ بہت سے اس کے واقعات ہیں۔ جب ہم لوگ ہم ثابت تھے، کہیں جا رہے تھے ہم لوگ، حضرت کا ایک آدمی تھے، ان کی خبر آئی، ان کا انتقال ہوا، مگر اس حال میں ہوا، اچھے حال میں۔ بڑے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کی اس حالت میں وفات ہو، وہی طمع نہیں، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ سامنے کی بات میں بھی ساتھ تھا، حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کا حال یہ ہو کہ اس شخص کا ہوا جو بھی سنایا۔ سفر میں تھے، کسی نے آیا کہ آپ کا فلاں مریض بیمار ہے، اس کی یہ حالت ہے، رونے دھونے بجائے یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں، اچھی حالت تھی کہ اللہ کے ہاں جا رہا تھا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑ دیا۔
پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے۔ اسی وقت ایک خاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے تما نہ رکھا جائے۔ اس میں حضرت تھانوی کوئی کرامت کے لیے آتا تھا۔ حضرت تھانوی نے پوچھا ایک شخص سے تم کس لیے یہاں رہتے ہو؟ کچھ کہا ہوگا، پھر اس سے مجھے کہا کس لیے اور بتاؤ؟ کہا میں یہاں آیا ہوں تاکہ کرامت مجھے مل جائے۔ کہا کس لیے کرامت چاہتے ہو؟ خود یہ فرمایا کہ کرامت کھانے کے لیے چاہتے ہو۔ کہا میں کرامت ہو جاؤں گا تو ہدیہ زیادہ ملے گا، کھاؤں گا، اس سے کرامت نہیں ملے گی۔ بہت واقعہ سنا اب تم کرامت کے لیے آ جا رہے ہو دنیا اس کہا رہی دنیا اس لیے تاکہ اڑ کے دکھا دو گے، پانی میں چڑھ کے دکھا دے گو تاکہ کرامت مشہور جائے، پھر دنیا ملے گی کھاؤ۔ یہ سب تمہاری کرامت کا چاہنا دین کے لیے نہیں ہے، سب دنیا کے لیے۔ میں اوائل زندگی میں حدود اس کے ذریعے میں تھا، کسی شناسا کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم کو خریدی۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے۔ اسی وقت ایک خاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے تما نہ رکھا جائے۔ واقعات اللہ سے امید، اللہ دینے والا، دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے تما نہ رکھی جائے۔ میں نے ان سے سنا ہے کہ تما والا کبھی سیر نہیں ہوتا، دل سے تما جاتی نہیں۔ تما کے حرفوں کو دیکھو، سب خالی ہے۔ تما تا اس پر نقطہ نہیں، میم نقطہ نہیں، عین پر نقطہ نہیں۔ جو طالب خدا ہو وہ ان تمام چیزوں سے پاک صاف، صرف اللہ کے نظامت۔ اس میں بڑی بحث بادشاہ سے کس لیے آیا، یہ ضرور پوچھتے تھے کس لیے آیا۔ کسی نے کہا دیا کرامت کے لیے آئے۔ کہا کس لیے کرامت چاہتے ہو؟ تو کچھ کہا کھانے کے لیے تم کرامت چاہتے ہو، تاکہ کرامت ظاہر ہوگی تو ہدیہ ملے گا، کھائیں گے، اس سے نہیں ملے گی۔ یہ خلوص چاہیے، للہ ہی چاہیے۔ میں نے اپنے شیخ ابوالعباس سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں اوائل زمانے میں حدود اسکندریہ میں تھا کہ کسی شناسا کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم میں خریدی۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے۔ حضرت تھانوی کتاب جتنی ضروری چیزیں سب اس کے اندر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس کو دلا دی۔ مکے میں بھی سنایا میں نے، طالب علم مکہ موضوع۔ مجھ سے دل میں آیا کہ شاید یہ مجھ سے دام نہ لے۔ اسی وقت ایک خاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے تما نہ رکھے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حالت سے فرما دو۔ انی توکلت علی اللہ، مرتے دم تک ہو جائے۔ انی توکلت علی اللہ، اللہ کو بھروسہ۔ ہم لوگ بیٹھے تھے، حضرت پھیری دکھا رہے تھے، ان کی نمازی بجی ہوئی تھی، کھاتے کھاتے
بڑھا دیا پھر ہی اس کو کہا بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. تو میرے سامنے کی بات ہے، ہم تھے، وہ لڑکی تھی، حضرت مجھ کو نہیں دیا، کھاتے کھاتے اچھی لگ رہی تھی، بڑی اچھی اسپیڈ نہیں کہ کوئی بنوا کے لے آیا. کہا بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. یہ میرے سامنے کی بات ہے. حضرت اپنے کمرے میں تھے، میں گیا ملنے کے لیے، تو یہ تھا بتانا جانا. حضرت ٹہل رہے تھے، یہ شعر پڑھ رہے تھے: جو پیر شدی حافظ از میں قدم بیروش ہو، جو پیر شدی حافظ از میں قدم بیروش ہو، ردی و حوصلہ کی درہد شباب اولا. اے حافظ اب تم بڈھے ہو گئے، رندی یا حوث یہ جو تمہارے اندر یہ نہ رہنا چاہیے، بڑھاپے میں اس کو جوان نہ کرو. جو پیر شدی حافظ از میں قدم بیروش ہو. یہ حضرت خود پڑھ رہے تھے، اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے، میں پہنچ گیا. یہ جو پیر میں نے کبھی کسی حضرت جو پڑھتے بھی نہیں تھے اللہ سے، لیکن اس وقت اس طرح پڑھا تھا: جو پیر شدی حافظ از میں قدم بیروش ہو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب. اور جوانی میں جو کچھ ہو گیا اب بڑھاپے میں بھی وہی بات ضروری ہے کہ نہیں؟ مطلب جو پیر شدی حافظ از میں قدم بیروش ہو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب. میں نے دیکھا اپنے حالات کو درست کرو، کتاب میں ہے، سنایا بھی ہے. وہ مرتے دم بھی یہی کہہ رہا تھا کہ فلاں کپڑا 4 آنے گز کا ہے اور فلاں کپڑا 6 آنے گز کا ہے. اس کی یہی کہتے کہتے مر گئے. دل خالی کرو، مرتے وقت تو خالی کر لو. ہر وقت غور و فکر میں رہتے تھے. دنیا کی آمیزش تو کوئی سوال ہی نہیں. اللہ ادا تھی، رجوع اللہ. اللہ ہم سب لوگ کا حال ہی بنا دے. اب تو ٹھیک ہو جائے ہم لوگ. کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے، کوئی چیز خریدی تھی. اسی وقت ایک حاتم نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھی جائے. قطع طمع لازم. میں نے ان سے سنا ہے کہ طمع والا کبھی سیر نہیں ہوتا. طمع کے حرفوں کو دیکھو، سب خالی، تابع خالی. طمع راس سے حرفس وہ حرف سے تہیر. طمع کو دیکھو کہ کسی پر نقطہ نہیں ہے. ادی نیس برتا مارا بہتے تامے کے لیے کوئی خبری نہیں، لالچی. سو اے مرید، تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ. کیا کریں گے؟ اپنی ہمت کو، اپنے حوصلے کو بلند رکھو کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دے گا جو دے گا. سو اے مرید، تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ. مقدمہ رزق میں ان کے سامنے خار مت، مخلوق کے سامنے ذلیل مت، کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسمت میں لکھا گیا ہے. زیادہ نہیں ملے گا، زیادہ لکھ گیا ہے اتنا ہی ملے گا زیادہ. اور تیرے ظہور سے پہلے ایک بزرگ کا مقولہ سن: اے مرد آدمی
جو چیز تیری ڈاڑھوں کے چبانے کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ ڈاڑھیں ضرور اس کو چبائیں گی، آئے گی۔ جو کھانا مقدر ہے وہ تم کو کھانا ملے گا۔ سو کم بختی ہے مارے، اس کو عزت سے کھا، اس کو چبا گئے۔ سو کم بختی یعنی کم بختی ہے کہ دوسری کی طرف توجہ رکھی جائے۔ ذلت سے مت کھا، جاننا چاہیے کہ جو اللہ کو پہچانے گا اس کی ضمانت و کفالت پر وثوق رکھے گا، اور جب تک کہ اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جیسا اپنے پاس کی چیز پر ہے، حق تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے زیادہ وثوق نہ ہو جتنا مخلوق کی ذمہ داری پر ہوا، اس وقت بندے کی سمجھ کامل نہیں۔ ان دوسرے پہ جتنا وثوق ہو اللہ پر نہ ہو تو تمہاری اللہ توکل کامل نہیں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اخیر تک ان حالات سے ہم لوگوں کو مدد فرما دے۔ مرتے دم تک بھی فرماتے ہیں لکھا کتابوں میں کہ بس مرتے دم تک بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ فلاں کپڑا 4 آنا گز کا ہے، فلاں کپڑا 5 آنا، سنا ہے پہلے کسی نے کہا، یہی کہتا ہوں مر گئے، فلاں کپڑا 4 آنا گز ہے، فلاں کپڑا 5 آنا۔ ایک بزرگ کا مقولہ سن کے، اے مرد آدمی، جو چہرے تیرے ڈاڑھوں کے چبانے کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ ڈاڑھیں ضروری اس کو چبائیں کھاؤ گے، سو کم بختی کے مارے اس کو عزت سے کھاؤ تو ملے ہی گا تم کو، کیوں تم تما کرتے ہو؟ ذلت سے مت کھا، جاننا چاہیے کہ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی ضمانت اور کفالت پر وثوق رکھے گا، دوسری طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ اور جب تک کہ اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی چیز پر ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے زیادہ وثوق نہ ہو جتنا مخلوق کی ذمہ داری پر ہوتا ہے، اس وقت تک بندے کی سمجھ کامل نہیں۔ اپنے پاس جو چیز ہے اس پر پورا اعتماد، دوسرے کی چیز پر، اللہ کے پاس جو چیز ہے اس پر اعتماد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنا دے۔ بہت سننے میں آیا کتابوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ مرے اور یہی کہتے مرے کہ فلاں کپڑا اتنے آنے گز کا ہے، فلاں کپڑا ہم لوگ تھے جا رہے تھے، محمد احمد صاحب کے ساتھ تھے، تو کسی ان کی مرید کا حال سنایا اسی سفر میں، اسی توکل کا تھا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کی موت ایسی حالت میں آئے۔ میں نے خود ہوئینوں سے کہا جو سفر میں تھے، واقعہ دوسری جگہ، کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ حال ہمارے اس مرید کا ہے وہی حال ہم سب کا ہو۔ متوکل اللہ۔ پھر نہیں آئی، میں تھا، حضرت کی ایک نمازی تھی، چمچہ اٹھایا کھایا، اس کو دے دیا، بیٹی تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ اب یہ حال کسی نے تھوڑی دیکھا ہے حضرت کا، ابھی ملفوظات ہیں سب ہیں، یہ حال کھاتے ایک چمچہ کھایا، اچھی بات ہوئی، جو بھی بیٹی تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں، میرے سامنے کی بات ہے۔ حضرت کمرے میں گیا چل رہا تھا، یہ شعر پڑھ رہے تھے، کبھی شعر پڑھتے ہوئے میں نے سنا نہیں تھا کوئی، جو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے روشو رندی و حوصلہ کی ذرا حد شباب والا۔ اے حافظ، میں اپنے کو، تم اب بڈھے ہو گئے، نکلو یہ حرص و حوث کی زندگی سے نکلو۔ جو پیر شدی حافظ ازمائے قدر بے روشو رندی و حوصلہ کی ذرا حد شباب والا، جوانی میں کر لیا اب
بڑھاپے میں بھی وہی بات، اب ادھر کی تیاری کرو. جو پیر شدی حافظ حضرت کو خود پڑھتے ہوئے میں نے سنا، میں کمرے میں پڑھ رہے تھے اور ٹہل رہے تھے. جو پیر شدی حافظ ازمائے کدا بے روشو رندی و حوصلہ کی درہد شبا مولا. جب تک کہ اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی چیز پر ہوتا ہے، اور تعالیٰ کی ذمہ داری پہ اس سے زیادہ وصول نہ ہو جیسے مخلوق کی ذمہ داری پہ ہوتا، اس وقت بندہ کی سمجھ کامل نہیں ہے، ناقص ہے. ظاہر ہے اپنے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ، اللہ کے پاس جو ہے پر بھروسہ، یہ شخص کامل نہیں، ناقص ہے. ظاہر ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ حالت نہ ہو، اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، یہ کامل نہ جائے. اور مرتے مراتے بھی اپنے ہی فلاں کپڑا 4 آنا گد ہے، فلاں کپڑا 5 آنا گد ہے مثال ہے. کسی شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت جامع مسجد میں وہ رہتا ہے. تھانوی نے ترجمہ کیا اس کا، وہ بھی حضرت حائی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت اچھا رہے گا. تب تھانوی نے ترجمہ کیا، اس لائق ہے کہ نہیں سنائی جائے. کسی شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے، باہر نہیں آتا. اس شخص نے اس قدر اس کی پابندی سے تعجب کیا کہ ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے، اور اپنے دل میں سوچا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہوگا. وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو کر ایک روز سے پوچھنے لگا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی دوست یہودی ہے، اس نے مجھ سے 2 روٹی روزانہ کا وعدہ کیا ہے، وہ دے جاتا ہے. اس عالم نے کہا کہ اے غریب، تو نے اپنے لیے ایک یہودی کے وعدے پر وثوق کیا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر وثوق نہیں کیا. اسے یہودی کے اس پر تو مطمئن ہے کہ آئے گی روٹی کھاؤ، حالانکہ اس کا ایسا سچا وعدہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. وہ شرما کر چلا گیا. اسے پوچھا تھا تو کہاں سے کھاتا ہے. کسی اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند لوگ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. یہ واقعہ میں نے حضرت سے سنا ہے زبانی. کسی اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند روز کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. امام کو ان کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنے اور اسباب کے چھوڑنے سے تعجب ہوا. پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو؟ امام صاحب نے سے پوچھا ہر وقت تم مسجد میں رہتے ہو، کھاتے کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جا، میں پہلے اپنی نمازیں لوٹا لوں. جس کو یہ نہ معلوم ہے کہ کہاں سے میں کھاتا ہوں تو ابھی اس کا ایمان ناقص ہے. ذرا ٹھہر جا، میں اپنی نماز دوہرا پھر بتاؤں گا، کیونکہ میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ کے بارے میں شک رکھتا ہے. اور حکایت اس بارے میں بہت ہے. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو ایک کوٹری میں بند کر کے اوپر سے گارا لیس کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت آئے گی. کتنی بند کر دیا موت جائے گی، کھانا بھی جائے گا.
حضرت تھانوی ترجمہ کا حضرت حاجی صاحب کے کہنے سے ترجمہ کیا ہے. جیسے میں کہتا ہوں مولوی لوگ سے ترجمہ کرنے کے ڈھنگ سیکھوں. اہل علوم کی عبارت تھی. ہم نے ترجمہ کچھ کیا تھا حضرت کے سامنے. کسی بڑے عالم نے کہا کہ ترجمہ غلط معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, حضرت سے بھی انہوں نے کہا دیا ہے کہ قوم جو ترجمہ کیا ہے غلط ہے. پھر ان کا خطا ہے کچھ دیر کے بعد کہ حضرت مجھ کو سمجھ میں آیا کہ ترجمہ جو قوم نے کیا وہ ٹھیک ہے. بہت خوش ہوئی حضرت کا. دیکھو مخلص مطلب ان کی بھی تعریف کیا کہ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے, لکھا باقاعدہ ہے کہ میں نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ ترجمہ غلط ہے. انہوں نے نام لکھا ہے قوم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو ایک کوٹری میں بند کر کے اوپر سے گالا لگا دیا جائے اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت آئے گی. موت آئے گی, حق ہے, کھانا بھی آئے گا. ویسے ہی اچھی کتاب ہے. حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے مہاتھانوی سے. اشرف علی آئے کہیں سے دلی میں, اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت فائدہ ہوتا. لکھا ہے حضرت کہ شیخ کا چونکہ حکم تھا, اگرچہ میں اس ترجمہ کرنے کے لائق نہیں تھا مگر حکم کی وجہ سے میں نے ترجمہ کیا ہے. اچھی ہے نا. فرمایا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت آئے گی. موت کا فرشتہ جائے گا تو وہی جان لینے گئی, وہی کھانا بھی آئے گا. بہت اچھی کتاب. اس حجت کو دیکھ کر جو کتاب دیا تھا مولانا کیسی روشن ہے, اور یہ دلیل کیسی واضح ہے. اور یہ جو شیخ نے کہا آگے بہت ہی مضمونی سے دیر ہو جائے گی. علینا نصر المومنین, یعنی ہمارے ذمہ ہے حمایت ایمان والوں کی. بہت سکلی چلے گئے دے تعالیٰ تو پورا ایمان ہم کو ہو, اور اللہ تعالیٰ تکمیل ایمان کے بعد نہیں اٹھا دے گا. ایمان میں کمی نہ ہو, نقص نہ ہو. یہ مطلوب شرعی ہے. لکھا ہم نے سنا ہے, حضرت سے سنا, ایک عالم کے پاس شیطان گیا, کہا میری بات سن لو, اب تو تم جا رہے ہو, ایمان کے جانے خطرہ کیا ہے؟ کہا نہیں نہیں, ایک سیکنڈ جو باقی ہے ابھی جان نکلنے میں, 1 منٹ, وہ بھی جب نکل جائے آسانی سے ایمان پر تب میں سمجھوں گا. تو شیطان اس وقت گیا تھا کہ اب تو مطمئن ہو جاؤ کہ اب ایمان تمہارا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اطمینان کامل عطا فرمائے, ایمان کامل عطا فرمائے. اسی ایمان کی تکمیل کے لیے مشائخ کے پاس حاضر جاتا ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے عمل تو ہے ہی ہے, پہلی چیز تو ایمان ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان کامل ہے. حضرت تھانوی صاحب خدمت میں جاتے تھے, کتنے تعلیم, لیکن وہاں تھانوی جاتے تھے, حاجی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے. کسی نے پوچھا تو بتلایا کہ اب میں جانتا ہوں کیوں جاتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی فکر پیدا فرمائے, ایمان کے باقی رکھنے کی دعا
اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ہے نا، دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، ان باتوں کو قبول فرمائے، ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم کا معاملہ یہاں بھی رکھے، وہاں بھی رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ